ہوں. یہ ہے تو قرآن پاک. اب ذرا غور سے سنیے گا, یہ بڑی سننے والی بات ہے. قرآن پاک ہے, کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو اسے سیکھنا نہ چاہے؟ ہر مسلمان کی اولین اور آخری تمنا یہی ہے کہ وہ قرآن سیکھ لے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس کے دل میں قرآن اتر جائے, وہ قرآن پڑھے, قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے, مقصد بنائے, اس کا ترجمہ سیکھے, اسے جانے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ مدارس کو سلامت رکھے, مدارس بنانے والوں کو زندہ و سلامت اور تابندہ اور جاوید رکھے کہ جو مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان گھروں کو سلامت رکھے کہ جہاں پر بچوں کو قرآنی تعلیم دی جاتی ہے, ان علماء کرام کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نہ مدرسے میں جا سکتے ہیں, نہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پر خواتین سیکھنا بھی چاہتی ہیں تو کیسے سیکھیں؟ ہمارے حافظ شاکر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. یہ ایک عجیب و غریب آدمی ہے بھائی. ان کا تعلق ویسے تو یہ جو ڈینی کمپنی ہے اور ڈینی الیکٹرانکس ہے, ڈینی ٹیکنالوجیز ہیں, ڈینی ٹیکنالوجیز, اس میں یہ ماشاءاللہ انجینئر ہیں اور آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں. اور وہاں پر حافظ شاکر صاحب نے ایک کمال کام کر ڈالا ہے. یہ میں آپ کو جو اتنی تمہید باندھ رہا ہوں, کچھ نہ کچھ ایسا کمال کام ہے, لیکن یہ روزانہ ریویل کریں گے آہستہ آہستہ. آج سارا نہیں کریں گے, یہ آہستہ آہستہ 30 دن تک ریویل کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو آج یہ احسن الکلام ہے اور یہ قرآن پاک کی ایک ڈیمونسٹریشن آپ کو دیں گے کہ انہوں نے قرآن پاک کو جو, جس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسمارٹ ای قرآن ریسائٹر بھی ہے اور ای قرآن ٹیچر بھی ہے. یعنی یہ قرآن خود بخود بولے گا بھی, اس میں سے آواز بھی آئے گی, اور یہ آپ کو پڑھائے گا بھی کہ کیسے پڑھا جاتا ہے. تو اب حافظ شاکر صاحب ہمیں بتائیں گے. حافظ صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں نے اسی لیے کل آپ سے قرآن نہیں ہاتھ میں لیا تھا کیونکہ وضو سے نہیں تھا. یہ ایک ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن ہاتھ میں جب بھی آپ لیں کوشش کریں کہ آپ وضو سے ہوں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو اب میں چونکہ وضو سے ہوں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بالکل میں چاہوں گا کہ آپ اس کی ابتدا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ ناظرین یہ دیکھیے گا کہ حافظ اور یہ آپ ہمارے ناطخواں جو بیٹھے ہیں, یہ اس کو آپ جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا کام ہوا ہے. اور آپ غور سے دیکھیے گا یہ کیسے اب یہ بتا رہے ہیں. اب یہ ساری ڈیمونسٹریشن آپ دیں گے. یہ جی ہم نے, یہ قرآن شریف ہے اور یہ ہم نے کھول لیا ہے. اب اس کے ساتھ ایک پین ہے, الیکٹرانک پین ہے, ای پین کہیں گے اسے ہم. جی آپ بولتے رہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام اور رمضان کی مبارکباد. اور میں سب سے پہلے جو ہے عامر بھائی کا انتہائی مشکور ہوں اور ایکسپریس کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی وہ محنت جو تقریباً 3 سال کے اندر یہ مکمل ہوئی, اور ڈینی ٹیکنالوجیز جیسے آپ جانتے ہیں احسن الکلام اس کا ایک برانڈ ہے, اسلامک گیجٹ کے اندر ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور یہ کوشش کی کہ ہم کوئی ایسی ایجاد, ایسی کوئی چیز بنائیں. الحمدللہ ڈینی ٹیکنالوجیز جو ہے اس وقت تقریباً 450 سے زیادہ پروڈکٹ بناتا ہے اور دنیا کے تقریباً 23 ملکوں میں یہ پروڈکٹس جاتی ہیں. اور اللہ کے فضل سے جو ہے یہ احسن الکلام یہ ہماری پوری, میری اکیلے کی نہیں, پوری ٹیم کی یہ کاوش ہے اور پوری ٹیم کی یہ محنت ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. اور یہ انتہائی اور انتھک محنت کے بعد اللہ پاک نے یہ شاہکار تیار کیا ہے جس کو آپ دیکھیں گے. عامر بھائی سے جب میں ملا 2 دن پہلے تو مجھے معلوم ہے انتہائی مصروف آدمی ہیں اور آج کل کچھ زیادہ ہی مصروفیت, لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ قرآن کے حوالے سے مجھے ملنا ہے تو انہوں نے اسپیشلی میرے لیے وقت نکالا اور مجھے یہاں بلا کر مجھ سے ملاقات کی. اور جس انداز اور جس جذبات کے ساتھ انہوں نے مجھے وارم ویلکم کیا اور جس طریقے سے میری پروڈکٹ کو واو کیا, مجھے خود یہ ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میری آج جو ہے یہ کاوش جو ہے الحمدللہ مجھے لگا کہ مجھے ایک بہت زیادہ اپریشیشن ملا. اور انہوں نے اسی وقت جو ہے اس پروڈکٹ کو جب دیکھا تو ان کے الفاظ ماشاءاللہ کہ بھائی اصل کام تو یہی ہے, اصل کام جو آپ نے کیا وہ اصل کام یہی ہے. اور اپنی پوری ٹیم کو اسی وقت انہوں نے جمع کیا, سارے پروڈیوسرز کو اور ساری ٹیم کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بھائی اس چیز کو ہم نے متعارف کرانا ہے اور اس چیز کو جو ہے لوگوں میں اس کی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے
کیونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کا کام جو ہے اللہ پاک ہر ایک سے نہیں لیتے. جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، جس سے اللہ کو تعلق ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں. اچھا ایک میں آپ سب سے گزارش کروں گا جب یہ بتائیں تو چونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کوئی تالی نہ بجائے بلکہ سب سبحان اللہ کہیں بآواز بلند. تو یہ اب یہ بتانا شروع کریں گے. جی حافظ صاحب. جی میں اب انشاءاللہ پروڈکٹ کے اوپر تھوڑا سا آؤں گا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک اس قسم کی پروڈکٹ ہے کہ کمپلیٹلی ایک ٹیکنالوجی ہے، اور پوری ٹیکنالوجی بیسڈ پروڈکٹ ہے، اور پورا قرآن پاک کاربنائٹ کوڈڈ کیا گیا ہے. پوری سینسر کوڈڈ کے ذریعے ٹیکنالوجی چلتی ہے، اور ایک اس کے ساتھ ڈیوائس موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ قرآن پاک کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. نہ صرف اتنا ہی بلکہ اس میں حفظ بھی کیا جا سکتا ہے. ساری ڈیٹیل آج نہیں بتائیں آپ، پھر تو یہ ریویل ہو جائے گا. یہ تو ہاں اب آپ پہلے آج تھوڑا سا بتائیں. ہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پروڈکٹ کام کس طرح کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ سے شروع کریں نا. الفاتحہ. یہ آن اس طرح ہوتی ہے. میں اس کو آن کر کے اسپیکر کنیکٹ کر دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے اسپیکر سے کنیکٹ ہے. جی کنیکٹ نہیں ہے. والیوم نہیں تھی اس کی. جی الحمدللہ رب العالمین. جسٹ آپ ڈیوائس کو ٹچ کریں گے پروڈکٹ کے اوپر، قرآن پاک کے اوپر. دوبارہ تو نہیں کہنا چاہیے دوبارہ تاکہ کیمرے میں. جی یہ میں آیت پہ ٹچ کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اچھا اب آپ نے اگر کسی اور قاری کی آواز میں سننا ہے تو اگر آپ چاہیں اس میں 10 اماموں کے آپشن آلریڈی بلٹن ہیں. ویسے آپ جو ہے اس میں جتنے چاہیں امام بلٹن کر سکتے ہیں. میں ابھی یہاں پر بک پر لکھیں شیخ ماہر المعیقلی. الشیخ ماہر المعیقلی. جسٹ میں نے نام کے اوپر ٹچ کیا اور پھر میں نے آیت کے اوپر رکھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس طرح آپ پورے قرآن پاک میں کسی بھی آیت پر کہیں بھی رکھ لیں قرآن پاک پر، یہ وہاں سے اس آیت کو پڑھے گا اور آپ اس کو سن بھی سکیں گے اور اس کو اس کے بعد سمجھ بھی سکیں گے. جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر رکھتا ہوں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس آیت پہ رکھیں یہ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. سبحان اللہ. اسی طرح اگر ماہ مبارک کے متعلق یہ آیت اب شیخ سدیس کو میں دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اس میں والیوم کنٹرول. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اب میں نے اپنی بات میں یہ کہا تھا کہ آپ سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، سیکھ اور سمجھ بھی سکتے ہیں. تو آپ کا سوال ضرور یہ ہوگا کہ سیکھ کیسے سکتے ہیں اور سمجھ کیسے سکتے ہیں. اس میں دونوں سائڈوں پہ لینگویجز کے آپشن موجود ہیں. 12 لینگویجز اس کے اوپر بلٹن ہیں. آپ کسی بھی لینگویج میں قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں. میں اردو میں کرتا ہوں سب سے پہلے. اردو. اسی آیت کو جس کو ہم نے سنا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں پشتو میں بھی بتا دیں. پشتو. تاسو لپاره درې دې څه چې خپلو مېرمنو سره یو ځای کېدل راواقع شوي دي. فارسی. اچھا انگلش میں کروں ڈاکٹر؟ انگلش. The month of Ramadan is that wherein the Quran was revealed, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion between right and wrong. یہ آج ہم نے صرف آغاز کیا ہے.
حافظ شاکر صاحب سے میں ابھی تو اس میں تو قرآن میں بھی بہت ساری باتیں بتانی ہیں، ابھی تو آپ کو انہوں نے والیوم اور زبانیں بتائی ہیں اور یہ سیکھنے کا طریقہ بتایا ہے، لیکن ابھی اس کتاب بلاغت کے اندر جو مزید ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی ہے، ٹیکنالوجی، اور کوئی ترمیم تحریف نہیں کر سکتا، صرف ٹیکنالوجی اس کے اندر آ سکتی ہے، اور وہ کس طرح سے ہے یہ حافظ شاکر صاحب ہمیں کل افطار میں دوبارہ بتائیں گے۔ ایک وقفہ لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کچن میں ہمارے منتظر ہوں گے کہ آج کیا پکنے جا رہا ہے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔